آج ایک آدمی نے کہا کہ بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو گیا. ہوتا ہے گھر میں بیوی اور ساس میں تو چلتے ہیں یہ. تو بات ختم ہو گئی. پھر تو ان کی بھی تھوڑی آواز اونچی ہو گئی ماں کے ساتھ. غلطی ماں کی تھی. کہتے پھر میں نے معذرت کی ماں سے, ماں نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا, ختم کرو. لیکن بیگم ناک بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں مجھے الگ گھر چاہیے. میں نے کہا چلو دے دو, الگ گھر کر دو تاکہ یہ دوبارہ چپکلس نہ ہو. نہیں جی تم نے ماں سے ملنے بھی نہیں جانا, الگ گھر ہوگا میرے ساتھ ہی رہو گے آپ, ماں سے آپ کو ملنا نہیں ہے. اور بچوں کو بھی ماں سے نہیں ملانا. جو میرے بچے ہوں گے وہ بھی نانی دادی سے, اچھا میرے پاس جب بھی آیا کریں تو میرا موڈ دیکھ کے آیا کریں, موڈ دیکھا کریں. تو میرا نا میٹر پھر بعض دفعہ ایسا شارٹ ہو جاتا ہے کہ میں بہت الٹے الٹے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا, میں نے کہا کیا بولوں, پھر وہ یہاں تو نہیں بول سکتا میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ایسی کی تیسی میں آپ مزید کچھ گھر جا کے ڈال لیے گا, جو کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں وہ کم ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو یہ ہے, وہ میری وائف تو بہت بڑی آفیسر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں نے کہا اس کو جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح بتائی جاتی ہیں, اس میں یہ نہیں ایکچولی بیگم میں ذرا دیکھیں ایکچولی نہیں چلتا ایسی چیزوں میں, وہ غیرت کے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ رہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھیں, دیکھیں بیگم دیکھیں یہ تو مناسب نہیں ہے, دیکھیں یہ ایکچولی یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے, یہ کیا ہو رہی ہے, دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, دیکھیں یہ نہیں ہوتا. اس طرح نہیں چلتا بھائی حساب کتاب. دیکھو اب تک تو ٹھیک تھا بھائی, ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ غلطی بہو کی تھی یا غلطی ساس کی تھی. جب 2 عورتیں ہوں گی تو اکثر و بیشتر جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ وہ لڑتی ہیں آپس میں. تو چھوڑو یار, جس کی بھی غلطی ہے رکھنا تو دونوں کو ہی ہے نا اماں کو چھوڑیں گے نہ بیگم کو. اب ان باتوں پہ چھوڑنا شروع کر دیں پھر تو میرا خیال ہے بندہ روڈ پہ ڈھکن پہ بیٹھا رہے بس, باہر جا کے گٹر کے. حقیقت ہے نا. اور خاص طور پہ بچے بھی ہو گئے تو اب بچوں کے لیے اماں کہاں سے لاؤ گے. تو اب یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ ان پہ علیحدگیاں ہوں, تو بھائی الگ رکھو یار. ایسے موقع پہ خام خامے بلا وجہ گھروں میں پھوٹ نہ ڈالیں جا کے, یعنی کوئی اتنی کنڈیشن ہو جائے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر بھائی میں ملنے کی بات, میرے بچے بھی ملیں گے میری ماں سے, ماں غلط بھی ہو, غلط پٹیاں بھی پڑھا رہی ہو, بھائی احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ملنا چھوڑ دو, بات چیت بند کر دو. بھائی غلط ہے صحیح ہے ہماری وجہ سے, بھائی مل یہ تو ملنا تو ہے نا. احسانات اتنے کر دیے نا. جب بچے تھے اس وقت بولتے اماں تو غلط ہے مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. اماں تو کیا ہے, میں غلط گھر میں پیدا ہو گیا, تو مجھے کہاں جمع کرا دے, عیدی سینٹر میں. اس وقت تو چپکا رہتا تھا ماں کی گود سے, ذرا سی بات ہوتی تھی ٹیں ٹیں کر کے ماں کو بلاتا ہے. چاہے وہ تھپڑ بھی مارے گی نا, وہ تھپڑ بھی مارے گی تو چپ بھی اسی کی گود میں ہوگا جا کے. ہم نے تو دیکھا ہے مائیں تھپڑ مارتی ہیں پھر وہی کہہ رہی ہیں کہ تو گلے پڑ گیا تھپڑ مار کے تو اور رو رہی ہے, چپ بھی وہی کرا رہی ہوتی ہیں. تبھی تو غصہ آتا ہے ماں کو, کم بخت نہ اس طرح سے خوش ہے نہ اس طرح سے خوش ہے. تو ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے, احسانات کے بوجھ تلے انسان دبا ہوا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. اصل میں جب بڑا ہوتا ہے نا تو بھول جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ, اور یہ انسان کی گھٹی میں چیز یہ پڑی ہوئی ہے, بھولنا.